ناظرین گرامی السلام علیکم، آداب۔ مدرسہ تعلیم الفرقان بھرتی بھلیسہ ڈوڈا جموں و کشمیر کا سالانہ اجلاس 7 نومبر 2021 کو ہوا، جس میں جامعہ غنیت العلوم اختیارپور بھلیس کے محتمم حضرت مولانا برہان الحق صاحب کا خطاب ہوا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ان کے خطاب سے مستفید ہو جائیں۔ ہمارے چینل ملک ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں۔ ادب و احترام دعوت دیتے ہیں محترم الحاج برہان الحق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان اور آخر میں دعا سے ہم سب کو مستفید کریں۔ على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس مجلس کا سالانہ جلسہ ہے۔ اس مدرسے کے بانی الحاج گل محمد صاحب اس سے پچھلے جلسے میں موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے، یہ باغ قائم کیا ہے۔ ان اللہ والوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ وہ دنیا سے تو جا چکے ہیں، لیکن ان کے بعد بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا ہے، یہ ایسا کام انہوں نے کیا ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر چلتا رہے گا۔ اس مدرسے میں آنے والے طلباء، یہاں پڑھنے والے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن ثواب ان کو ملتا جا رہا ہے۔ تو یہ مدارس یہ کہاں سے شروع ہوئے، کیسے شروع ہوئے، یہاں پر کیا پڑھایا جاتا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، یہ ابھی تک آپ نے سن لیا۔ ہمارے بچے ان مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے مقابلے کی کوئی بھی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کو جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے اس قرآن کو آگے ہم تک پہنچایا۔ اسی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے مدارس میں جاتے ہیں۔ وقت اس وقت بہت کافی کم ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں گا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، جو مسجد نبوی کے امام رہے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، حدیث کا درس بھی دیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تو اچانک ان کے منہ سے خوشبو آنے لگی۔
لیکن طلبہ کے اندر وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے استاد سے پوچھے کہ آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک بچے نے کہا کہ حضرت آج تک بھی آپ ہمیں دین کی تعلیم دیتے تھے، ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، لیکن آج تک آپ کے منہ سے خوشبو نہیں آئی، کچھ دنوں سے آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت مجھے خواب میں ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امام عاصم تو قرآن اس بہترین انداز سے پڑھتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہونٹوں کو بوسہ دوں۔ تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اور جب میں صبح بیدار ہوا تو اس وقت سے میرے ہونٹوں سے یہ خوشبو چل رہی ہے، اور جب تک وہ دنیا کے اندر رہے ان کے ہونٹوں سے، ان کے منہ سے وہ خوشبو چلتی رہی، موت تک وہ خوشبو ان کے منہ سے چلتی رہی۔ یہ ہے قرآن پاک۔ اسی قرآن پاک کی تعلیم مدارس کے اندر بچوں کو دی جاتی ہے۔ اس قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا حق ادا ہم نے کرنا ہے۔ اس قرآن پاک کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ہو۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے بچے، اگر ہم نے ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، اگر ہم نے ان کو انجینئر بنانا ہے، اگر ہم نے ان کو دنیا کے کسی بھی عہدے تک پہنچانا ہے، لیکن ان کے اندر سب سے پہلے قرآن کی محبت ہو، قرآن کی تعلیم ہو، وہ قرآن کو جاننے والے ہوں، وہ قرآن کے پڑھنے والے ہوں، پھر ان کی وہ ڈاکٹری بھی کامیاب ہے، ان کے بڑے بڑے عہدے کامیاب ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، اپنی بکریوں کے ساتھ تھے کہ اچانک انہیں آواز سنائی دی کہ کوئی آدمی کچھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی ایسی محبت تھی کہ ان کا دل ایک دم سے، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس آدمی کو ڈھونڈوں گا، یہ کون خدا کا بندہ اس جنگل میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کو ڈھونڈا، جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، آدمی کی شکل میں لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے خدا کے بندے، جو تسبیحات تو پڑھ رہا تھا، جو کلمات تو پڑھ رہا تھا، جو اللہ کی حمد و ثنا تو بیان کر رہا تھا، ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لے۔ اس آدمی نے کہا میں نے ایک مرتبہ پڑھنا تھا، میں نے پڑھ لیا، اب میں پڑھوں گا، آپ کو اس کی قیمت دینی ہوگی، آپ کو کچھ معاوضہ دینا ہوگا۔ تو ابراہیم نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ ان کلمات کو پھر سے دہرا دو، تو میرے پاس جتنی بھی بکریاں ہیں میں آدھی بکریاں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پڑھا، ابراہیم نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے پڑھ لو۔ اس آدمی نے کہا اب کیا قیمت دو گے؟ تو فرمایا کہ میرے پاس جو بچی ہوئی بکریاں ہیں یہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ اس آدمی نے پھر سے ایک بار پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے بندے ایک بار اور تو ان کلمات کو پڑھ لے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس اب تو دینے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے، آپ کے پاس جو بکریاں تھیں وہ سب آپ نے مجھے دے دی ہیں، وہ میری ہو گئی ہیں، اب میں پڑھوں گا تو اب اس کی قیمت کیا دو گے؟ اب پڑھنے کا معاوضہ کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے بندے یہ بکریاں بہت زیادہ ہیں، تو اکیلا ان کو چلا نہیں سکتا ہے، تو ایک مرتبہ ان کلمات کو پھر سے پڑھ لے، میں ساری عمر تیرا غلام بن جاؤں گا اور تیری بکریوں کی خدمت کروں گا۔ تو اتنے میں اس آدمی نے کہا کہ او خدا کے بندے، اے ابراہیم علیہ السلام، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں،
میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میرا نام لو، میری تسبیح بیان کرو، میری حمد و ثنا بیان کرو، اور دیکھو وہ میرے نام کی کیا کی قیمت تم کو دیتا ہے۔ یہ محبت تھی، یہ طرف تھی، یہ اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ یہ محبت، اس اسلام کی محبت، اس قرآن کی ایسی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، بچوں کی قدر کرنی ہے، بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہے، بچوں کو اچھا ماحول دینا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں، مدارس میں بھیج رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن اگر باپ خود بے نمازی ہے، اگر باپ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بیٹا باپ کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اس دنیا میں تو کام آئے گا، لیکن کل قیامت کے دن یہ باپ کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ آج ہم بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں، یہ بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن باپ یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، میں نے بچے کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیج دیا ہے، تو یہ باپ جو ہے بے نمازی ہوتا ہے، اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی بخشا بخشایا ہوں، میرا گھرانہ بخشا بخشایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، لیکن وہ تب ہوگی جب ہم خود نیک راستے پر چلیں گے، جب ہم خود نمازی ہوں گے، جب ہم خود دین پر چلنے والے ہوں گے، جب ہم خود قرآن پر چلنے والے ہوں گے، پھر جا کر کے ہمارے بچوں پر بھی بہترین اثرات پڑیں گے۔ اگر باپ خود غلط ہے، اگر گھر میں غلط ماحول ہے، تو یہ بچہ بھی اسی ماحول میں ویسا ہی بن جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ جوانی کے عالم میں تھے، وہ کہیں چل رہے تھے، دریا کے کنارے چل رہے تھے، ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ جب ان کو بھوک نے بے حد ستایا تو انہوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے سیب کو اٹھایا، کھا لیا۔ تو اس کے بعد جب ان کو تھوڑا ہوش آیا تو انہوں نے سوچا کہ میں نے یہ کیا غلط کام کیا کہ میں نے کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا سیب کھایا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، تو انہوں نے جس طرف سے سیب آیا تھا وہاں کی طرف سفر شروع کیا۔ بہت لمبا سفر کیا تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے سیب کے درخت ہیں، اور درخت کی ٹہنیاں جو ہے وہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ شاید اسی باغ کا یہ سیب ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ باغ کے اندر کوئی آدمی ہے، انہوں نے اس کو بلایا، کہا کہ مجھے باغ کے آدمی سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے اس سے ملاقات کروائی تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھایا ہے، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ بھی کوئی خدا کا بندہ تھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے جو ایک سیب بخشوانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ تو انہوں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سے کہا کہ میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ انہوں نے 2 شرطیں رکھی کہ 2 شرطیں ہیں، اس کے بعد میں آپ کا سیب معاف کروں گا۔ تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے آپ کی جو کچھ شرائط ہوں گے مجھے منظور ہے، لیکن آپ مجھے یہ سیب معاف کر دو، کل قیامت کے دن مجھے اس کے بارے میں نہیں پکڑنا۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میرا جو باغ ہے آپ کو 1 مہینے تک میری باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے، میرے درختوں کو پانی دینا ہے، جو کچھ بھی کام ہوگا وہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط بتاؤں گا۔ تو انہوں نے 1 مہینے تک باغ کا کام کیا، سب کچھ کیا۔ تو 1 مہینے کے بعد جب اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ کوئی خدا کا بندہ ہے، اس نے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس شرط کو پورا کیا،
تو انہوں نے اس کو دوسری شرط بتائی، لیکن معاملہ صرف ایک سیب کا تھا، کوئی لاکھوں کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی زمین کے لین دین کا معاملہ نہیں تھا، ایک سیب تھا، وہ بھی دریا میں کہیں بہتا جا رہا تھا، اس سیب کی خاطر یہ نوجوان اتنا کچھ کر رہا ہے۔ تو دوسری شرط اس خدا کے بندے نے بتائی کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو لنگڑی ہے، جو بول نہیں سکتی ہے، اس بیٹی کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، لیکن مجھے اسے معاف کر دو۔ جب ان کا نکاح ہو گیا تو اس نوجوان کو بتایا گیا کہ جاؤ فلانے کمرے کے اندر آپ کی بیوی ہے جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ جب یہ نوجوان وہاں پہنچتا ہے، یہ دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک لڑکی ہے جو خوبصورت ہے، جو آنکھوں سے بھی ٹھیک ہے، جو کانوں سے بھی ٹھیک ہے، جو زبان سے بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ واپس پلٹا، اس نے سوچا کہ شاید کوئی اور کمرہ ہوگا، میں غلط جگہ آیا ہوں۔ تو اس بزرگ سے کہا کہ آپ نے جہاں مجھے بھیجا وہاں تو میں نے ایسی لڑکی کو دیکھا جو آنکھوں سے بھی ٹھیک تھی، جو کانوں سے بھی ٹھیک تھی، جو زبان سے بھی ٹھیک تھی، جو چلتی بھی ٹھیک تھی۔ تو اس خدا کے بندے نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ اس بیٹی نے جب سے بالغ ہوئی ہے، اس میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ میری بیٹی اس لیے کانوں سے بہری ہے کہ جب سے یہ بالغ ہوئی ہے، اس بیٹی نے کبھی بھی کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، اس نے کوئی گانا نہیں سنا، اس نے کوئی غیبت نہیں سنی، اس نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلط بات نہیں سنی۔ میری بیٹی اس لیے لنگڑی ہے کیونکہ یہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تب سے اس کے قدم کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں۔ اس لیے میری بیٹی اندھی ہے، اس لیے میری بیٹی بہری ہے، اس لیے میری بیٹی لنگڑی ہے۔ تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ وہ کیسا نوجوان تھا جس نے ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنی محنت کی، اتنی جدوجہد کی، اتنا مجاہدہ کیا۔ اس کے بعد اس بے عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ وہ عورت بھی کیسی نیک تھی، کیسے صالح تھی۔ تو جب ان کا نکاح ہوا تو ان کے بطن سے جو اللہ اولاد ان کو عطا فرمائی، اس کو آج پوری دنیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ باپ بھی اس کے کیسے اخلاق تھے، وہ ماں بھی کیسی دیندار تھی، امانت دار تھی۔ تو پھر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ اولاد عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، ہمارے بچے نیک ہو، ہمارے اولاد جو ہے نمازی بنے، یہ روزے دار بنے، یہ متقی اور پرہیزگار بنے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو نیک بنانا ہے۔ ہم نے خود نماز پڑھنی ہے، ہم نے خود نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہے۔ پھر جا کر کے ہماری نسل ایمان پر چلنے والے بنے گی۔ ورنہ آج کا جو ماحول ہے، کس بے حیائی کے ماحول کی طرف آج کے نوجوان جا رہے ہیں، کس بے غیرتی کی ماحول کی طرف ہمارے نوجوان بچے اور نوجوان بچیاں جا رہی ہیں، کس ماحول میں جا رہے ہیں، کن فتنوں میں جا رہے ہیں، کن کن خرافات میں جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت کے دن ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر میں نمازی ہوں، میرا بیٹا بے دین ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہے، تو ان کے بارے میں مجھے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہماری نوجوان بچیاں ہیں، وہ کہاں جا رہی ہیں، کس ماحول میں جا رہی ہیں، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ اور ایک عورت کل قیامت کے دن اگر اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عورت اپنے ساتھ میں 4 مردوں کے لوگ کو لے جائے گی، یا اپنے باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی، اپنے بیٹے کو لے جائے گی، اپنے بھائی کو لے جائے گی، اور اپنے شوہر کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ عورت اللہ کے سامنے کہے گی کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا فلاں آدمی میرا باپ تھا، اس نے مجھے لاڈ پیار کیا، اس نے مجھے محبت دی، لیکن میرے باپ نے مجھے نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں کہا۔ میرے باپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میری بیٹی تجھے پردہ کرنا ہے، تجھے حیا کرنی ہے،
تو اے میرے پروردگار اگر میرے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو میرے باپ کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے. میرے پروردگار یہ میرا بھائی ہے، اس نے سب کچھ مجھے اپنی مرضی کا کروایا، جو کچھ اس کا دل چاہتا تھا وہ کام مجھ سے کرنے کو کہتا تھا، لیکن اس نے مجھے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، اس نے مجھے نیک کام کرنے کو نہیں کہا. میرے پروردگار میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے. اس کا شوہر ہوگا، یہ کہے گی عورت کہ میرے پروردگار یہ میرا شوہر ہے، اس نے دنیا کے اندر ہر کام اپنی مرضی کا مجھ سے کروایا، اس کا جب دل چاہتا تھا جو کھانے کی مرضی تھی وہ مجھ سے بنواتا تھا، لیکن میرے پروردگار اس نے مجھے کبھی نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیا، اس نے مجھے نماز پڑھنے کے بارے میں بتایا نہیں. تو میرے پروردگار میرے شوہر کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا مجھ سے ضد کرتا تھا، ہر بات پہ ضد کرتا تھا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھ سے روٹ جاتا تھا. لیکن میرے پروردگار انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کے بارے میں نہیں بولا، انہوں نے مجھے نیک کام کے بارے میں نہیں بولا، انہوں نے مجھے اچھا کام کرنے کے بارے میں نہیں بولا. تو میرے پروردگار میرے بیٹے کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے. تو یہ ایک عورت جو ہے اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی. آج کے باپ کو، آج کے بیٹے کو، آج کے شوہر کو، آج کے بھائی کو سوچنا ہے کہ کہیں میری بیٹی، کہیں میری بیوی، کہیں میری ماں یا میری بہن مجھے کل قیامت کے دن جہنم میں نہ لے جائے. اس لیے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں دین پر چلنے والے بنے، ان کی اچھی تربیت ہو، وہ نیک راستے پر چلنے والے بنے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مولا یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا عفو يا عفو. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من القائزين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق يا رب العالمين. يا الله أنت الله لا شريك لك. يا الله أنت الله لا شريك لك. يا الله أنت الله لا شريك لك. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے ظاہر کے حال پر رحم فرما، ہمارے باطن کے حال پر رحم فرما. رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما. نبی کریم علیہ السلام کا تعلق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے لیے رحمت بنا، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے رحمت بنا، اپنے حقداروں امیدواروں کے لیے رحمت بنا.
آسمان تلے پوری بستی کے لیے رحمت بنا، کسی کے لیے زحمت نہ بنا۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر جن جن حضرات نے شرکت کی، یا اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرما، ہر ایک کے یہاں آنے کو قبول فرما، ہر ایک کے اس مجلس کے اندر آنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین یہ مدرسہ، اس کی مدد فرما، اس کی نصرت فرما۔ الہ العالمین ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، پورے مجمع کے اندر آنے والوں کی جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مرادیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو جس مصیبت میں ہیں ان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کے بانی الحاج بن محمد صاحب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ الہ العالمین انہوں نے جو بھی دینی کام کیا انہیں قبول فرما کر اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس مدرسے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین باقی جن حضرات کے جو بھی مرحومین ہیں سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو زندہ ہیں حیات ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين۔